بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ اور خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ساس فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کی اور ثابت کیا کہ بہو ساس کے تعلقات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب گھریلو کام کاج سے فارغ ہو جاتی، ان کی ضرورت کا خیال رکھتی، انہیں زیادہ کام نہ کرنے دیتی، ان کو آرام سے رکھنے کی کوشش کرتی، ان کے کپڑے دھوتی، انہیں کھانا کھلاتی، ان کا بستر صاف کرتی اور بچھاتی، اور اگر کوئی کام ان کے ذمہ ہوتا تو اس میں ان کی مدد کرتی۔ ان کی ساس فرماتی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر خدمت میری کی ہے، اتنی خدمت شاید کسی بہو نے اپنی ساس کی ہو۔ میری بہو جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، مجسمہ محبت ہے، بے حد خدمت گزار ہے اور مجھے حقیقی ماں کی طرح جانتی ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے جس محبت و خلوص کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور حفاظت و حمایت کی، اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی طور پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ وصال کر جائیں تو مجھے خبر دینا۔ چنانچہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان عطر میں آنسو آ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اٹھو ہم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر چل دیے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو دیکھا تو سرہانے کھڑے ہو کر رقت انگیز لہجے میں فرمایا، اے میری ماں، میری والدہ کے بعد آپ میری ماں تھی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، پھر اپنے بدن مبارک سے اپنی قمیض اتاری اور گھر والوں کو دے کر فرمایا کہ غسل کے بعد اس سے ان کا کفن بنانا۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان کے لیے قبر کھودو، اور لحد کو اپنے دست مبارک سے بنایا اور اپنے دست مبارک سے اس کی مٹی نکالی۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ تیار ہو کر باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کا پایا اپنے مبارک کندھوں پر رکھا اور اپنے راستے میں کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے کندھا دیتے تھے۔ جب ان کی قبر پر پہنچے تو قبر میں داخل ہو کر لحد میں لیٹے، کچھ قرآن پاک پڑھا اور دعا مانگی، اے اللہ تو میری ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی مغفرت فرما اور ان کے لیے اس قبر کو وسیع کر دے۔ پھر جب قبر سے باہر آئے تو حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان عطر سے آنسو جاری تھے اور جنازہ پڑھ کر حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کو لحد میں اتار دیا۔
ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غورہ بنت ابو جہل سے نکاح کی ترغیب دلائی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حامی بھر لی۔ چنانچہ غورہ بنت ابو جہل کے سرپرست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے کے لیے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھے اور اس طرح خطاب فرمایا: بنی ہشام بن مغیرہ علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا اور کبھی نہ دوں گا۔ البتہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ بلا شبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھ سے ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ اپنے دین میں آزمائی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بن ربی کا ذکر فرمایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر تھے، کہ اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر کے دکھایا اور جو وعدہ کیا اسے وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا، مگر اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس معاملے میں حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خفا ہونے کا سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے ان سے بغض رکھا بلا شبہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر ارشاد فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غصے سے غضب فرماتا ہے اور ان کی رضا سے خوش ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ مبارک تھام لیتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اسی طرح جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس تھام کر اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم عطر پر اونی چادر مبارک تھی۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ ان کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ اس وقت یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور فرمائے اور تمہیں خوب پاک و منزہ بنائے۔ اور حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان چاروں نفوس قدسیہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میں اس سے جنگ کروں گا جو ان سے جنگ کرے گا، اور میں ان سے صلح کروں گا جو ان سے صلح کرے گا۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایمان وائس کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔